خواتین کے اندر نا کچھ ایسی عادات ہوتی ہیں جو انہیں بدصورت اور ان اٹریکٹیو بنا دیتی ہیں۔ دیکھیں، خوبصورتی صرف چہرے کی نہیں ہوتی بلکہ ہماری عادتوں، ہمارے انداز اور ہمارے اخلاق کی بھی ہوتی ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر عورت کو خوبصورت پیدا کیا ہے، مگر ہم عورتیں اپنے اندر کچھ ایسی منفی عادتیں پال لیتی ہیں جو ہمارے چہرے کی رونق اور ہماری شخصیت کا سارا حسن چھین لیتی ہیں، اور اکثر خواتین کو نا اپنی یہ عادتیں محسوس بھی نہیں ہوتی، مگر دوسرے لوگ ان کو بڑے اچھے سے محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ السلام علیکم، دس از اقصا اینڈ یو آر لسننگ اقصا's لائف ٹاک۔ آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ گریٹ بائی دی گریس آف اللہ۔ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور اللہ کے فضل سے خیریت سے ہوں۔ آج نا امی کے گھر کی چھت کافی گندی ہو رہی تھی تو دل میں سوچا کہ آج اسے صاف کرتی ہوں۔ چیزیں وغیرہ سمیٹی، جھاڑو لگایا، کوڑا وغیرہ اٹھا دیا، جس سے چھت صاف ہو گئی، اور اس کے بعد صفائی کے بعد چھت بہت زیادہ پیاری لگ رہی تھی، صاف ستھری۔ چھت کی صفائی کے دوران ہی نا میں نے تھوڑی دیر کے لیے اپنی امی کا جوتا پہن لی۔ ہم دونوں کا سائز نا ایک ہی ہے۔ جوتے کیا پہنے، جوتے پہننے کے باوجود نا پیروں کو سردی کا احساس ہو رہا تھا، اور صرف پیروں کو سردی ہی محسوس نہیں ہو رہی تھی بلکہ چھت کی جو سختی تھی وہ بھی پیروں کو محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ جوتوں کا تلا یعنی ان کی بیس بہت پتلی تھی۔ امی ویسے تو سب کے لیے شاپنگ کرتی رہتی ہیں، مگر اپنی جب ان کی باری آتی ہے تو تھوڑی بچت کر جاتی ہیں۔ شاید ہر ذمہ دار انسان ایسا ہی کرتا ہے۔ چھت کی صفائی کے بعد امی کو ساتھ لیا، بازار گئے اور ان کے لیے گرم جوتے خریدے جو بہت نرم اور آرام دہ تھے۔ کبھی کبھی ان لوگوں کا خیال بھی ہمیں کر لینا چاہیے نا جو ساری زندگی صرف ہمارے لیے ہماری زندگی آسان بناتے رہتے ہیں۔ اب چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف۔ تو پہلی عادت یہ ہے کہ منفی سوچ رکھنا اور شکوے شکایتیں کرتے رہنا۔ دیکھیں، ہم میں سے اکثر خواتین نا ہر وقت اپنے حالات کا، اپنے سسرال کا، اپنے شوہر، اپنے بچوں یا پھر اپنی قسمت کا رونا روتی رہتی ہیں۔ اگر بچوں سے کوئی غلطی ہو جائے نا تو ایسی خواتین فوراً بولیں گی، ہاں میرے نصیب میں تو ایسے بگڑے ہوئے بچے ہی لکھے تھے، دوسروں کے بچے تو اتنے سمجھدار ہیں۔ اسی طرح اگر شوہر کی تنخواہ کم ہے تو شوہر کو کوسنے لگ جائیں گی، آپ سے تو گھر بھی ٹھیک سے نہیں چلتا، مرد ہو کر بھی آپ کچھ نہیں کر پا رہے۔ میری سہیلیاں تو عمرہ بھی کر آئی ہیں اور میں ہوں کہ بازار جا کر کوئی چیز بھی لینی ہو تو 10 بار سوچتی ہوں۔ آپ سے شادی کر کے مجھے کوئی سکون نہیں ملا، میں نے تو اپنی زندگی ہی خراب کر لی ہے، اس سے تو میں بغیر شادی کے اچھی تھی۔ فلاں کا شوہر دیکھیں کہاں پہنچ گیا، اور ایک آپ ہیں جو ادھر ہی کھڑے ہیں، میرے تو نصیب ہی برے ہیں۔ اسی طرح اگر سسرال میں کوئی بات ہو جائے تو کہنا کہ ایسا صرف میرے ساتھ ہی ہوتا ہے، میرے لیے تو بس ایک یہی گھر بچا تھا، کاش کہ میرا کہیں اور رشتہ ہو گیا ہوتا۔ حالانکہ آزمائش نہ ہر سسرال میں ہوتی ہے، ہر رشتے میں ہوتی ہے۔ ایسی خواتین کی زبان سے ہر وقت شکوے اور شکایتیں نکلتی رہتی ہیں، اور اس کا اثر نہ پھر ان کے چہرے پر بھی پڑتا ہے، جس سے چہرہ بدنما لگنے لگتا ہے۔ دیکھیں، آپ کو جو بھی شوہر ملا ہے، جو بھی سسرال ملا ہے، جیسے بھی حالات ملے ہیں، کیا یہ سب آپ نے خود چنا؟ نہیں نا۔ کیا آپ کے والدین چاہتے تھے کہ آپ کے ساتھ ایسا ہو اور آپ کو یہ سب ملے؟ نہیں، یہ سب آپ کو اللہ کی عطا سے ملا ہے۔ ہو سکتا ہے ہم ایسے شوہر، ایسے سسرال اور ایسے ہی لوگوں کے قابل ہوں، تبھی اللہ نے ہمیں یہ دیے ہوں۔ اگر ہم بہتر کے قابل ہوتی تو ہمارا اللہ ہمیں اس سے بہتر شوہر، بہتر سسرال اور اس سے بہتر حالات بھی تو دے سکتا تھا نا۔ جو اللہ یہ دینے پر قادر ہے وہ اللہ اس سے بہتر دینے پر بھی قادر تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے اس پر شکر کریں۔ جب آپ شکر کریں گی نا تو اللہ آپ کے حالات بدل دے گا، آپ کے سسرال والوں کے دل بدل دے گا اور آپ کے شوہر کا دل بھی بدل دے گا، کیونکہ اللہ ہر چیز بدلنے پر قادر ہے۔ مگر جب ہم ہر وقت ناشکری اور شکایتیں کرتی ہیں تو اس سے حالات بھی اچھے نہیں ہوتے، الٹا ہماری شخصیت بے رونق بن جاتی ہے اور لوگ ہمیں ناپسند کرنے لگتے ہیں۔ دوسری عادت یہ ہے کہ خود کی پرواہ نہ کرنا اور اپنا خیال نہ رکھنا۔ ہم میں سے نا اکثر خواتین اپنی جلد، اپنے بالوں اور اپنے ناخنوں کا خیال نہیں رکھتی، وہ چاہے کتنی ہی ٹیلنٹڈ اور ہنرمند اور سمارٹ کیوں نہ ہو، لیکن جب تک ہماری فزیکل اپیئرنس اچھی نہیں ہوگی نا ہم بدنما ہی لگیں گی۔ دیکھیں، گندے اور بڑے ہوئے ناخن، بے ترتیب اور الجھے ہوئے ہمارے بال، ہمارے گندے کپڑے ہمیں فوری طور پر بدنما ہی ظاہر کرتے ہیں۔ شادی کے بعد اکثر خواتین سوچتی ہیں کہ اب ہمیں سجنے اور سنورنے کی کیا ضرورت ہے، اب صرف شوہر کے اور بچوں کے فرائض ہی پورے ہو جائیں تو بہت ہے۔ دیکھیں، بات سجنے سنورنے کی بالکل بھی نہیں کر رہی، بات صرف صفائی کی کر رہی ہوں۔ بغیر چہرہ دھوئے سارا دن گزار دینا، ہفتوں بالوں میں تیل نہ لگانا، وقت پر انہیں کنگھی نہ کرنا، لمبے، گندے اور ٹوٹے
टूटे हुए नाखून रखना, ये सब मिलकर हमें बदनुमा और बदसूरत दिखाते हैं और इससे ना हमारा कॉन्फिडेंस भी लो हो जाता है, यानी हमें खुद पर एतमाद भी नहीं रहता। घर में अचानक कोई मेहमान आ जाए ना तो हम मिलने से कतराती हैं और खुद को छुपाने लगती हैं। इसलिए सुबह उठे चेहरा धोएं। चेहरा धोने पर आपको ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट लग जाएंगे। फिर सनस्क्रीन लगा लें, 2 मिनट ये कर लें और फिर अपने बालों को काम कर लें, यानी अच्छे से कंघी कर लें, 5 मिनट इसके कर लें और फिर एक नजर सिर्फ नाखूनों पर भी डाल लें कि अगर वो काटने वाले हैं तो 5 मिनट उन्हें देकर काट लें और ये कुल मिलाकर ना टोटल 15 मिनट के करीब बनते हैं। देखिए, खुद को 15 मिनट देना खुद को इज्जत देने के मुतरादिफ है। जब आप खुद को इज्जत देंगी तो दूसरे ऑटोमेटिक आपको इज्जत देंगे। और ये बात भी याद रखें कि खुद की केयर करना ये फैशन में नहीं आता और ना ही महंगे प्रोडक्ट्स खरीदने की जरूरत होती है, ना घंटों तैयारी पर लगते हैं। बस थोड़ी सी खुद से मोहब्बत करते हुए मुंह धोना है, ब्रश करना है, फेयर लवली लगानी है, आंखों में सुरमा लगा लें, कंघी कर लें, अगर लिबास गंदा है तो बदल लें और बस हो गई आप तैयार। सिर्फ इतनी सी तैयारी करने से ना आपके अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और तीसरी आदत है कि सुस्त रहने की आदत। देखिए, हर वक्त सुस्ती दिखाना ना ये सिर्फ जिस्मानी सुस्ती नहीं रहती, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता हमारी सोच में उतर जाती है। वो खवातीन जो हर वक्त कामों को बस टालती रहती हैं, अगर बर्तन धोने हैं, कपड़े धोने हैं या सफाई करनी है तो हर काम के साथ बाद में लगा देती हैं कि अभी बाद में कर लेती हूँ, अभी बाद में कर लेती हूँ। ऐसे करने से ना कामों की तरतीब खराब हो जाती है और फिर जब रूटीन के काम ही वक्त पर नहीं होंगे तो हम अपने लिए नए गोल्स, अपने लिए नए टारगेट्स कैसे सेट करेंगी। इस सुस्ती की वजह से ना हम अपनी जिंदगी में कुछ नया नहीं सीख सकती, कुछ नया नहीं कर पाती। एक्टिव लोग कुदरती तौर पर ही पुरकशिश लगते हैं, लेकिन लेजीनेस से खवातीन अपनी रिस्पेक्ट खो देती हैं। मुसलसल और लगातार सुस्ती में रहने से ना खवातीन अपनी इज्जत और अपनी कदर खत्म कर लेती हैं। मुसलसल सुस्ती से ना जिंदगी भी बेमकसद गुजरती है। बैठे बैठे बस मनफी सोचें आती रहती हैं और मनफी सोचें हमारी शख्सियत को तबाह कर देती हैं। इसलिए चुस्त रहें, हर रोज अपने लिए छोटे छोटे टारगेट सेट करें, अपने रूटीन के कामों की लिस्ट बनाएं और बीच में सिर्फ एक टारगेट कुछ नया रखें। मतलब आज छतें भी साफ करनी है, इसके अलावा या फिर किचन की डीप क्लीनिंग करनी है या अपनी सेफ को साफ करना, अपने दराजों को साफ करना। ऐसे टारगेट शामिल कर लिया करें, अपने रूटीन के कामों की ना लिस्ट बना लिया करें। इससे आप चुस्त रहेंगी, आपका जहन भी मसरूफ रहेगा और जब जहन मसरूफ रहेगा तो आप कई मनफी सोचों से बच जाएंगी और इस तरह से ना आपका चेहरा भी तरोताज़ा नजर आएगा। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें शिकवे और शिकायतें करने से बचाए और हर वक्त शुक्रगुजारी करने वाला बना दे, हमारे अंदर से हमारी सुस्ती को दूर फरमा दे, हमारी बेमकसद जिंदगी को बामकसद जिंदगी में बदल दे और हमें अपनी केयर और अपनी इज्जत करने वाला बना दे। क्योंकि इकबाल का शेर भी है ना, जो ना कर सके है रहा ही खुद अपनी, किसी दूसरे का भला क्या करेंगे। If you like this video, please subscribe to my channel and share it with your friends and family members. Maybe this small message can change someone's life. See you in the next video, inshallah. Till then, stay happy and stay positive.